اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان دونوں آیتوں کو ملا کے پڑھنے کا طریقہ بتلایا تھا، اس لیے یہ بھی آیت ساتھ پڑھی تھی، میں یہاں سے ملا کے کیسے پڑھنا۔ تو اب اس آیت کو یہاں سبقاً پڑھتے ہیں، اس کے جوڑ کرتے ہیں۔ میم کھڑی زبر ما، میم کے اوپر یہ کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو لمبا کیا جاتا ہے۔ میم کھڑی زبر ما، لام زیر لی، یہ لام ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ آگے یہ کاف ہے، کاف کے نیچے بھی زیر ہے۔ کاف زیر کی، مالکی، مالکی، یا واو زبر یو، یہ یا کے اوپر زبر ہے اور آگے یہ واو کے اوپر جزم ہے۔ جس حرف کے اوپر جزم ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ جزم واو کے اوپر ہے تو واو ساکن ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر آ جائے تو اس کو حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین دو ہیں، واو اور یا، ان دونوں سے پہلے واو اور یا، ان دونوں سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ حروف لین صرف دو ہیں، واو اور یا سے پہلے زبر آ جائے تو ان کو حروف لین کہتے ہیں، اور حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا، حروف لین کو لمبا نہیں کیا جاتا۔ یا واو زبر یو، یا واو زبر یو، آگے یہ میم کے نیچے زیر ہے، میم کے بعد یہ الف اور یہ لام دونوں ساکن ہیں۔ اس کے بعد آگے یہ دال ہے، دال کے نیچے زیر ہے اور دال کے اوپر یہ تشدید ہے، تو تشدید والے حرف کو اس کو تشدید کہتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر تشدید ہو اس حرف کو پہلے والے حرف کے ساتھ ملا کے سختی سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب دال سے پہلے یہ دو حرف ہیں، لام اور الف، یہ دونوں ساکن، ان کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، تو اس لیے اس دال کو اس میم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے جس کے اوپر حرکت ہے، زیر ہے۔ میم دال زیر مد، میم دال زیر مد، دال یا زیر دی، دال یا زیر دی، یوم الدی، یوم الدی۔ اب یہ دال کے نیچے زیر ہے اور آگے یہ یا، اور یا کے اوپر جزم ہے، یہ یا ساکن ہے۔ یہاں پہ بتلایا تھا کہ حروف لین دو ہیں، اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ حروف مدہ تین ہے، حروف مدہ تین ہے۔ الف ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے اور یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو ان کو حروف مدہ کہتے ہیں، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یا ساکن سے پہلے یہ زیر آ گئی تو یہ حروف مدہ میں سے ہے، اور حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ دال یا زیر دی، نون زیر نی، مالک یوم الدین۔ اب یہاں نون کے نیچے زیر ہے اور یہاں پہ آیت مکمل ہو چکی ہے۔ اب یہاں پہ ہم وقف کریں گے، سانس لیں گے، تو جس حرف کے اوپر ہم سانس لیں گے، ٹھہریں گے، اس کے آخری حرف کو ساکن پڑھا جاتا ہے، تو جس حرف کے آخری حرف کو، جس کے اوپر ہم ٹھہریں گے، اس کا آخری حرف ساکن کیا جائے گا۔ اب نون کے نیچے جو زیر ہے، ہم یہاں وقف کرتے ہوئے اس نون کے نیچے جو زیر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، نون کو ساکن پڑھیں گے۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔
اگر ہم دونوں ایتوں کو ایک سانس میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ نون کے نیچے جو زیر ہے یہ پڑھی جائے گی. مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا.